محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک ایسا پتھر جس میں اتنے فہم و فراست کہ ذرا اندازہ لگائیے، پتھر وہ بھی سمجھدار، اور ایسا سمجھدار کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس نے اپنے سمجھداری کا کیا وہ دکھایا وفاداری، کہ وہ پتھر میں یہ سمجھ، یہ عقل اور دیکھنا بھی، یہ ہے تعجب کی بات۔ لیکن ہم ایک انسان ہیں کہ ہمارے سامنے اتنی ساری باتیں ہوتی ہے، قیامت، حشر و نشر کی، نماز روزے کی، لیکن ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ شاید ہمیں اس جہان میں اسی طرح رہنا ہے، یہاں سے لوٹ کر ہی نہیں جانا۔ لیکن ذرا سوچیے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پتھر کیسا سمجھدار نکلا، ایک پتھر ہو کر اللہ کے احکام کی جو فرما برداری کی ہے، اور کیسے کیا، ذرا اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ ہوا یوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی اور بدکرداری میں بالکل مشغول ہو گئے۔ پورا شہر کے شہر، پوری قوم بدفعلی میں ملوث ہو گئے، بدکرداری میں، اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام سمجھاتے بھی رہے، خدا کا خوف دلاتے رہے کہ خدا سے خوف کھاؤ، یہ تمہارے کردار نہیں ہے، اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا، تم اس طرح کی بدکرداری میں ملوث ہو چکے۔ حالانکہ وہ بدکرداری شیطانی عمل ہے، شیطان نے ہی بتایا تھا۔ خیر، اس کی تفسیر، اس کے واقعات بہت لمبے ہیں، میں اس در نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجے، عذاب الہی جب نازل ہوئی، اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام جب سمجھاتے رہے، تو وہ اور اکڑ کے کہنے لگے، وہ کہنے لگے لوگ کہ اگر آپ صحیح ہیں اور تو لے آئیے عذاب، بلا لیجیے عذاب کو، دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کس طرح کی ہے۔ پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے قہاری سے کے صدقے میں ایک ایسے پتھر کو بھیجا جس پہ ہر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، ہر ایک پتھر پر اس کے مرنے والے کا نام، تباہ کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اس زمین کو اٹھا دیا، زمین کو ہی اٹھا دیا گیا، اور کوئی ایک شہر نہیں بلکہ 5 شہر اس میں موجود تھے، جس میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا، جس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کی تھی۔ اور وہ زمین سمیت فرشتوں نے اٹھایا، اور اتنا دور اٹھایا، اتنی اونچے پہ لے گئے کہ آسمان والے فرشتے ان کے کتے اور مرغیوں کی آواز سنتے تھے، اور پھر فرشتوں نے پھر وہ زمین اٹھا کے لے گئے آسمان کی طرف، اور اتنی دور پر اونچائی پر سے لے جا کر کے اس زمین کو پلٹ دیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے مکانات گر گئے، وہ خود گر گئے، پھر اوپر سے وہ پتھر کی بارش ہونی شروع ہوئی۔ یہ عذاب الہی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بھی خوف زدہ ہونا چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ جس جگہ چاہے، جیسے چاہے، وہ عذاب نازل فرما سکتا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے میں اس پتھر کے بارے میں بتاؤں۔ وہ ایک پتھر تمام لوگوں پر گر گئے، تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گئے سب کے سب۔ اب زمین ہی جو پلٹ دی گئی، تو ظاہر سی بات ہے ایسی ہی سب تہس نہس ہو گئے، یوں پلٹ دی گئی۔ اس میں سے ایک آدمی تجارت کے غرض سے شہر مکہ پہنچ گیا تھا،
جہاں شہر مکہ میں اسی میں سے ایک شخص مکہ شریف پہنچ گیا تھا تجارت کے غرض سے. اب دیکھیے وہ پتھر کا کہ وہ پتھر کو فرشتوں نے کہا کہ یہ حرم شریف ہے، جہاں یہ انسان موجود ہے یہ حرم شریف ہے. پتھر یوں ہی معلق رہا، یعنی لٹکا ہوا رہا، اس انسان کے انتظار میں کہ وہ حرم شریف سے نکلے اور میں اس کے اوپر پڑ جاؤں. اور ہوا یوں ہی، وہ آدمی 1 دن 2 دن 4 دن نہیں بلکہ 40 دن تک وہ پتھر معلق رہا، لٹکا ہوا رہا. جب وہ حرم شریف کو چھوڑ دیا، مکہ شریف کو چھوڑ کر کے باہر ہوا تو وہ پتھر آ کے اس پہ گر پڑا اور وہ تہس نہس ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. حد تو یہ ہے کہ میرے پیارے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، اور نافرمانی کے ساتھ بدعملی بدفعلی یہ اتنا خطرناک اور ایسا گناہ ہے. یہاں تک کہ یہ ہوا جب آپ شہر چھوڑ کر کے باہر جانے لگے. لوط علیہ السلام جب شہر چھوڑ کر کے اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر کے باہر جانے لگے، کیونکہ یہاں عذاب الہی نازل ہونے والی ہے، تو آپ شہر چھوڑ کے باہر جب جانے لگے تو سارے لوگوں سے آپ نے کہا کہ دیکھو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی ایک بیوی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے افسوس میری قوم. اتنا کہنا تھا کہ اس پہ بھی ایک پتھر آ کے برسا اور وہیں ڈھیر ہو گئی. تو نبی کی بات، نبی کے احکام، ان کے حکم کی فرما برداری اور روز قیامت پر ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل ہے میرے پیارے کہ ذرا سوچئے کہ وہ پتھر کتنا سمجھدار ہے کہ وہ 40 دن تک معلق رہا، لیکن حرم شریف کی اس نے عظمت، ان کی شان و شوکت احترام کرتے ہوئے وہ وہاں گرا نہیں. جب وہ شخص باہر آیا تو وہ پتھر اس کے اوپر گر پڑا. اور دوسری طرف وہ بیوی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ہمارے چاہے رشتہ دار ہوں نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، رسول اللہ کی نافرمان ہے، تو اس سے ہمیں قطع تعلق ہی بہتر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمان کے ساتھ رہ کر ہم بھی نافرمان ہو جائیں. آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ تبلیغ کریں، اس کو نافرمانی سے روکیں، ورنہ کل قیامت میں آپ بھی پکڑے جائیں گے. اور نافرمانیوں سے رکنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ہر بری باتوں سے روکیے، ہر گناہ کبیرہ سے روکیے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، کہیے، بتائیے، تب جا کر کہیں آپ کا گھر نمازی ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور رسول اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.